نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زور آور، بے حد بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے۔ سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اب ایک انسان بیمار ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پڑھو یا اسے یہ سنایا جائے، تو اس کا شفا سے کیا تعلق ہے؟ یہ یاد رکھیے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا صرف اس کے اذن سے مل سکتی ہے، لہٰذا ہمیں شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں بعض اوقات شیطان یہ سجھاتا ہے کہ تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، یا تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں بنے گا، تمہارا کچھ فائدہ نہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ دعا نہیں سنی جائے گی؟ دعا ہر حال میں سنی جاتی ہے، یا تو وہ ملتا ہے جو آپ کو چاہیے اس وقت، وقتی ضرورت ہے، یا اس کے بدلے میں وہ دیا جاتا ہے جو آئندہ آپ کو چاہیے، اور اگر آپ یہ دعا نہ کرتے تو وہ نہ ملتا جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے، یا پھر آپ کو وہ ملتا ہے جہاں سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے کہ کچھ ملے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ آخرت۔ تو دعا تو قبول ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر اس میں کوئی جھوٹ تو ہے ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں، لہذا دعا تو آپ نے کی، دل سے کی، ہو گئی قبول، یا ابھی ملے گی، یا دنیا میں کچھ دیر بعد، یا آخرت میں ملے گا ضرور، ضائع کچھ نہیں جائے گا۔ اب ایک اور چیز جو یقین پیدا کرتی ہے کہ میں جس سے مانگ رہی ہوں وہ دینے پہ قادر ہے، تو وہ کون ہے؟ تو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس سے میں مانگ رہی ہوں، جو میرا الہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے اور سب سے عظیم اور جلیل القدر نام ہے۔ یہ نام اللہ کے سوا کسی کا بھی نہیں، دنیا میں کسی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کو جرأت ہی نہیں ہوئی یہ کلیم کرنے کی۔ تو الاسماء الحسنی میں سب سے عظیم اور اعلیٰ ترین نام اللہ ہے، اور اس کی اصل الالہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، ملجا، جس کی پناہ لی جائے، مفزوع الیہ، گھبراہٹ میں جس سے مدد حاصل کی جائے، محبوب، جس کے ساتھ شدید محبت ہو اور اس کے بارے میں عقلیں حیران ہو جائیں۔ تو عربی لغت میں اللہ کا لفظ ان 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، معبود، ملجا، مفزوع الیہ، محبوب۔ لفظ اللہ کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہم اللہ کو ایسے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ دعائیں سنی جاتی ہیں، اور ہر حدیث میں وارد ہونے والا اسم ہے، یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے اچھے نام اور صفات اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اللہ العلیم ہے، اللہ الحکیم ہے، اللہ الکریم ہے۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ان سب کی نسبت کس لفظ کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، تو اللہ سب سے بڑا نام ہے اللہ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے۔ ہم یا تو اللہم کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں۔ ہر اچھے کام کی ابتدا بھی اسی نام سے کرنی چاہیے۔ تو جب دعا مانگیں گے اللہ سے مانگے گے، یہ دعا عبادت ہے، بس اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو اللہ ایسا اور ایسا ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور مجھے اس مشکل سے نکال دے گا۔ تو پہلا ہے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، ماضی اور مستقبل کو جاننے والا، ہر معلوم اور نامعلوم چیز کو جاننے والا، آخرت اور دنیا کو جاننے والا۔ عالم الغیب آخرت کو جاننے والا، اور حاضر جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں۔ اور غیب بھی اللہ کا خاص علم ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی غیب اس علم کو کہتے ہیں جو انسان کے جاننے کے ذرائع سے پوشیدہ ہوتا ہے۔
یعنی جو چیز ہمارے حواس سے، ہمارے ریسورسز سے پتہ نہیں چلتی ہمیں، وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ غیب ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی ذریعہ بیچ میں آ گیا اور کوئی بات پتہ چل گئی تو پھر وہ غیب نہیں رہے گا، وہ حاضر ہو جائے گا، اطلاع ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ذرے ذرے سے واقف ہے، زمین کے اندھیروں میں پلنے والے جانوروں سے بھی واقف ہے، پانی کے اندر رہنے والی مخلوق سے بھی واقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی علم الغیب کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ آپ کے پاس جو بھی علم تھا وہ وحی کے ذریعے سے آتا تھا، وہ آپ کا کوئی ذاتی علم الغیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتے تھے یا آپ کے دل پہ القاء کر دی جاتی تھی بات۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں یہ سمجھنا شرک ہے کہ وہ غیب جانتا ہے، اس سے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، عظیم اور وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں رحمان الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے 99 اس نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں رحم ہو رہا ہے۔ تو جب آپ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اس کو سب پتا ہے، ڈاکٹرز کو نہیں پتا، مجھے خود میں نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کچھ پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو پتا کر کے بتاتا ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیے اس بات کو۔ آپ ڈاکٹر پر اعتماد کر کے دوائی کھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ کہ اس کو پتا چل گیا کہ مجھے کیا بیماری ہے۔ کیا ہمیشہ ڈاکٹرز کے ڈائگنوسس صحیح ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے۔ لیکن جب آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ کو تو اصل حقیقت پتا ہوتی، اور آپ اس سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو پتا مجھے کیا ہے، آپ مجھے ٹھیک کر دیں۔ آپ تو کر سکتے ہیں، خود ہمیں نہیں پتا، ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ تو انسانی کوششیں محدود ہیں، اللہ کا علم کیا ہے؟ اللہ محدود ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادہ بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم آ جاتا ہے نا، کسی چیز کا کو ماہر ہوتا ہے، ذرا بڑی ڈگری آ جاتی ہے، اس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو پوچھتا نہیں۔ اللہ اتنا بڑا ہر چیز جاننے کے باوجود وہ مہربان بھی ہے، ہماری غلطیاں، ہمارے وسوسے، ہمارے اندر پلنے والی بدگمانیاں، خرابیاں، چھپے گناہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی وہ مہربان ہے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ وہ آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف، تو آپ اس کے ساتھ کتنے مہربان ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ هو الملک، وہ بادشاہ بھی ہے، اور یہ اس کی عظمت کی علامت ہے، پوری کائنات کا انتظام وہ کر رہا ہے۔ الملک بھی آتا ہے، اس کے ساتھ مالک کا لفظ بھی آتا ہے، ملیک بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہیں۔ یہ تینوں نام ملک سے ہیں، ملک، ملکیت، تینوں میں ملکیت پائی جاتی ہے۔ بہرحال ہر طرح کا قبضہ اور ملکیت اس کے پاس ہے، مکمل اختیار رکھتا ہے، مکمل اہلیت بھی رکھتا ہے اور قوت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں۔ پھر القدوس، بادشاہ اور انتہائی پاکیزہ۔ عموماً آپ دیکھیں جن کے پاس پاور آتی ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کرپٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، زیادہ تر فساد اور خرابیاں کس طبقے میں پائی جاتی ہیں؟ اوپر کے طبقے میں، قرآن کی روح سے۔ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی، نہ کسی کو بلیم کر رہی، کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، اختیار آتا ہے، طاقت آتی ہے، کوئی عہدہ آتا ہے، اور اس کا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے عیبوں سے پاک ہے، مبارک ہے، طاہر ہے، اور تعظیم بھی اسی کی ہے۔ تقدیس کا لفظ جو ہے نا، تطہیر کے معنوں میں بھی ہے اور تعظیم کے معنوں میں بھی، یہ یاد رکھیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر پاک ہے تو پاک کے لیے تو لفظ طاہر بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس میں تعظیم بھی آتی ہے، جیسے ارض مقدس ہے تو وہ پاک بھی ہے اور معزز بھی ہے ہمارے نزدیک۔ پھر تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی طرف راغب ہونا، یعنی جس کے بارے میں یہ ہمارا خیال ہے کہ انتہائی بڑا اور پاک ہے اور بادشاہ بھی ہے اور عالم الغیب و شہادہ بھی ہے، تو جب یہ سارے نام پکار کے پھر آپ دعا کریں گے تو دعا میں کیا پیدا ہوگا؟ ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر السلام، سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، بڑا ہی خوبصورت نام، اللہم انت السلام
ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں. کسی نے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کیا. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو دعا ہے اللہم انت السلام، میں نے کس طرح اس کو پڑھا. میری بیٹی شدید سوشل انگزائٹی کا شکار ہے. اسکول کا خیال آتے ہی وہ اس قدر گھبرا جاتی ہے کہ اس کا جسم سن ہو جاتا ہے، اور یہ لمحات میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ دعا ہم نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے اسے انہی پریشان کن لمحوں میں پڑھنا شروع کر دیا. ماں سے بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی نا، خاص طور پر جب وہ میرے پاس آ کر کہتی ہے مجھے اسکول نہیں جانا. تو ہم دونوں بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہیں، اور میں اسے یاد دلاتی ہوں اللہ السلام ہے، وہ سلامتی والے ہیں، سلامتی عطا کرتے ہیں. آؤ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. پھر وہ اپنی پریشانیوں کو دعا کی صورت میں اللہ سے کہتی ہے یا اللہ مجھے اسکول سے ڈر لگتا ہے، یا اللہ میرے امی ابو میرے ساتھ نہیں ہوتے، یا اللہ مجھے وہاں کے لوگ اچھے نہیں لگتے، یا اللہ آپ السلام ہیں، آپ ہی مجھے محفوظ رکھیں. اور سبحان اللہ اس کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کا جسم پرسکون ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم انشاءاللہ اس دعا کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کرنا سیکھ جائے اور اللہ اسے سکون عطا کر دے. اور آگے لکھا ہوا جزاک اللہ خیرن، ان شفا کی دعاؤں کو اس انداز سے سکھانے کے لیے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل سے جڑا ہوا. یعنی ہم ان دعاؤں کو اپنی جگہ پڑھ لیتے ہیں، بس روٹین پوری کر لیتے ہیں، اور جب سچویشن میں پڑ جاتے ہیں، مصیبت میں پڑتے ہیں، تو پھر دعا یاد نہیں ہوتی. تو اس لیے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ السلام، اللہ آپ السلام ہیں، آپ مجھے اس بیماری سے شفا دیں گے. المؤمن، امن دینے والا. بیماری انگزائٹی لاتی ہے، کیا پتا میں مر جاؤں، پتا نہیں کیا خرابی ہو جائے. سرجری کے وقت گھبراہٹ ہو رہی ہے آپ کو کہ پتہ نہیں وہ کچھ انجری نہ ہو جائے، پتہ نہیں کوئی غلط کام نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں دوبارہ انستھیزیا سے واپس نکلتی بھی ہوں کہ نہیں. یہ سارے خوف ہوتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کو پکار کے اطمینان میں آ جائیے کہ اللہ تعالیٰ المؤمن ہے، امن دینے والا ہے، مومن بندوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اپنے اولیاء کو امن دینے والا ہے، وہ مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا، وہ مجھے ضرور اس مشکل سے نکالے گا. پھر المہیمن، مہیمن کے 3 معنی ہیں. نمبر 1 کسی کو خوف سے امن دے، نمبر 2 ہر وقت نگہبانی کرے، نمبر 3 کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہونے دے. سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب کہ وہ کسی کا حق ضائع نہیں ہونے دیتا. تو مخلوق پر نگران ہے، وہ ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. العزیز، زبردست، غالب، ہر کمزور کے لیے پناہ گاہ. ہم عزیز کے سہارے پہ جی رہے ہیں. تو جو بھی بیمار ہو، کمزور ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کا سہارا پکڑے، کیونکہ وہ ساری مخلوق پہ غالب ہے. وہ بیماری کے جراثیموں پہ بھی غالب ہے، وہ آپ کو شفا دینے پہ پورا طرح قادر ہے، بندوں کی مدد کرنے پر غالب ہے. ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے. الجبار، جبار کہتے ہیں اپنی مرضی منوانے والا، جو دوسرے کو اپنا کام کرنے پہ مجبور کر دے. تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر جبار ہے، وہ سب سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے، کیونکہ مخلوق میں سے کسی کی جرت نہیں کہ جو کام اللہ کروانا چاہے اس سے وہ کہے میں نہیں کرتا. سورج کو کہے نکلو، وہ کہتا میں نہیں نکلتا، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح الجبار کا ایک اور معنی بھی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا. جبر وہ ہڈی جوڑ تو کہتے ہیں نا، وہ جو کھپچیاں سے رکھتے تھے، جبر الکسر کہتے ہیں اس کو، ٹوٹی چیز کو جوڑنا. تو ٹوٹے دلوں کو، پھٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے. یعنی بیماری میں آپ کا دل کیا ہے، ٹوٹ جا رہا ہے، تو وہ جبار کیا کرے گا، اس کو جوڑ دے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. المتکبر، المتکبر کے بھی 3 معنی ہیں. نمبر 1 تعظیم کا حقدار، سب سے بڑا. نمبر 2 برائیوں سے برتر، اوپر، ہر طرح کی کمزوریوں سے. اور نمبر 3 ظلم کرنے سے برتر، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بڑائی اور عظمت والا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہوں ان سب سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اللہ کا کوئی ند، ہمسر، شریک ہے ہی نہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے. یہ پیدائش کے 3 مراحل کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے چیز بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا اور خاکہ بنانا، یہ خلق کہلاتا ہے. چیز کو وجود میں لانا، اس میں روح پھونک دینا، یہ برئ کہلاتا ہے، بارئ سے. اور پھر چیز کو مکمل وجود میں لانا، تصویر دینا. اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے سے انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے تو پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے؟
کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کو کیا شیپ دینی ہے، یعنی کچھ تھا نہیں اس کو وجود میں لے آیا، پھر اس میں روح پھونک دی، اور پھر اس کو جب وہ بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی پوری شکل و صورت، آنکھیں، ناک، کان، بال، اس کے آئی بروز، اس کے پلکیں، سر کے بال، اس کے ناخن، ہر چیز کی ایک شیپ بن چکی ہوتی ہے، خوبصورت بن چکا ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے پیدائش کے سارے مراحل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوں، ان کے بچے نہ بچتے ہوں اور وہ سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، تو بھی اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں سے خاص طور پر اس کو پکار سکتے ہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ کچھ ماں کو بڑی فکر ہوتی ہے پتہ نہیں ہمارے بچے کی شکل کیسی ہوگی، شکل و صورت کیسی ہوگی، تو صورت بھی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہر عیب سے پاک بنانا اور شکل و صورت اچھی دینا۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، سارے اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی اس کا ہر نام خوبصورت ہے، ہر نام میں ایک خوبی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے ان سے محبت کرتا ہے جو اس کو اس کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ العزیز یہاں 2 دفعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن الحکیم بھی ہے پیزنٹ نہیں کرتا، بلکہ جب وہ کام جیسے کرنا چاہیے اس وقت کرتا ہے۔ ہم جلد باز، ہم چاہتے ہیں جلدی ہو جائے، لیکن وہ ہر چیز کو اس کے وقت پر کرتا ہے جب اس کا بہترین وقت ہوتا ہے کرنے کا۔ تو یہ ہے ان ناموں کے پیچھے حقیقت۔ اب یاد رکھیں گے ذرا یہ پڑھتے ہوئے، اور خصوصاً بیماری میں پڑھتے ہوئے یا کسی تکلیف میں پڑھتے ہوئے۔ میں نے آج اسی لیے مختصر بتایا ہے تاکہ آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیزیں یاد رہ جائیں کہ العزیز کون ہوتا ہے، المتکبر کون ہوتا ہے، عالم الغیب والشہادہ کون ہوتا ہے۔ وہ ہے میرا رب، اور میں اسی کو پکارتی ہوں اور میں اسی کا سہارا لیتی ہوں۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے کم از کم ایک دفعہ، پلیز کم از کم ایک دفعہ کتاب کھول کے ان ناموں پہ غور کرتے ہوئے ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو کسی ایک نماز میں ضرور پڑھ لیا کرے، مجھے یہ آیات بے حد پسند ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا کہ ہم اس کے اچھے ناموں سے اس کو پکارے، اس نے خود حکم دیا۔ چلیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے لیول پہ لاتی ہوں۔ کیا جب آپ کو کوئی پیار سے بلاتا ہے، آپ کا نام یاد رکھتا ہے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا۔ یہ اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر بھی ڈال دی، ورنہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی نا کوئی آپ کا نام لے کے آپ کو پکارے اور پھر اس کو خوبصورت بنا کے پکارے، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، بگاڑے بغیر، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو جب ہم بہت محبت سے اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کو بھی بہت اچھا لگا۔ اب دیکھیں یہ ساری جتنی بھی اس چیپٹر کی آیات اور دعائیں وغیرہ تھی نا، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں۔ جب کر لیں گے نا، ایمان مضبوط ہوگا تو آدھی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، خصوصاً ذہنی، دماغی اور جذباتی اور قلبی اور نفسیاتی، یہ بیماریاں جو ہیں یہ رخصت ہو جائیں گی۔ جب یہ رخصت ہوتی ہے نا تو انسان چاہے جسمانی طور پہ کمزور ہو لیکن مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس سے وہ بیماری سے فائٹ کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ تو کب لکھا گیا تھا یہ سب کچھ؟ مثلاً میں اور آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب میں کب لکھا گیا تھا؟ زمین آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے۔ کسی کو تاریخ پتہ ہے کہ آسمان کب پیدا ہوئے تھے؟ کوئی جانتے ہیں آپ؟ زمین کب بنی تھی؟ کسی کے پاس کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے؟ نہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین آسمان کب بنے تھے۔ تو جب بھی بنے تھے اس سے بھی 50,000 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا کہ یہ لڑکیاں اس وقت اس کمرے میں یہ بات بیٹھ کر سن رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کو اس وقت سے معلوم۔ اور پھر آج اگر ہمیں کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے ہمیں دکھ پہنچا، تو یہ بھی جبھی سے اللہ کو پتا تھا کہ فلاں بندی فلاں کو اس طرح ٹیز کرے گی، اس طرح تکلیف پہنچائے گی، کس دن کا ٹیمپریچر کیا ہوگا، کس دن کون مرے گا، کون جیے گا، سب اللہ کو پتا ہے۔ اسی لیے کہتے کہ احاط اللہ بکل شیء علما، اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ وہ ان چیزوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ان پہ پورا کنٹرول بھی رکھتا ہے۔
تو جو آزمائشیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں بے شک اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کی تقدیر کو پیدا کیا اور ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا کہ کون کتنا جیے گا، ان کے رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا، آزمائش اور صحت اور تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، تو یہ بات اللہ کے لیے بڑی معمولی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ کی ہر بات کو جانتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آئے تو ہمیں صبر کرنے کے لیے کیا بات فائدہ دیتی ہے؟ مکتوب، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو لکھا ہوا تھا، تو چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہے یہ بات سمجھنے کا یا کہنے کا، مکتوب کا۔ ایک دفعہ میں عمرے یا حج پر گئی تو وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تو شاید وہ رستہ بھول گیا یا کیا ہوا، مجھے ایگزیکٹلی سچویشن یاد نہیں، تو اس سے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو کہنے لگا مکتوب، آرام سے بیٹھو، مکتوب، یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس سڑک سے جانا ہے، ہو گیا، وہ بھول گئے ہم۔ اچھا جب یہ بندہ کہتے ہیں تو لکھا ہوا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ہونا ہی تھا، ہو گیا، بس اب کیا کرے، اب اس میں واویلا کیسا؟ تو پھر انسان کے لیے اس کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا، کسی انسان کو ایز از ایکسپٹ کر لیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے، تو پھر آپ کی نظر بدل جاتی ہے، پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنز اس سے وہ نہیں رہتی جو ان ریئلسٹک ہو، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے اور مجھے اس کے مطابق اس طرح معاملہ کرنا ہے، میں اس کو نہیں بدل سکتی، مجھے کس کو بدلنا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ماں باپ کا ایک بچہ ہوتا ہے بڑا ہی شریف، بڑا ہی فرما بردار، بڑا ہی اچھا، تو اس کے ساتھ معاملہ آسان ہوتا ہے ان کا، لیکن دوسرا بچہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ سورۃ کہف پڑھی ہوگی آپ نے، اس میں آتا نا کہ وہ ایک بچہ تھا جس کو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا تھا، تو اس کی وجہ کیا بتائی تھی کہ بڑے ہو کر اس نے اپنے ماں باپ کو بڑا تنگ کرنا تھا، یعنی یہ اس نیچر کا بچہ تھا، اس نے ایسا کرنا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بچہ بڑا ہی اچھا ہے، دوسرا بچہ انتہائی تنگ کرتا ہے، ایک بچہ بات مانتا ہے، ایک نہیں مانتا، تربیت دونوں کی آپ نے ایک ہی جیسے کی ہے، تو اب ڈیلنگ کیسے کریں گے آپ کہ یہ ایسا ہی ہے، مجھے یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ ایسا ہے، اس نے جلدی بات نہیں ماننی، لہذا مجھے وہ طریقے سوچنے چاہیے کہ جس سے میں اس کو سمجھ کر اس طریقے پہ بات کروں کہ اس کے لیے بات ماننا آسان ہے۔ کچھ لوگ سیدھی سیدھی بات سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اندر ایسی عیب چینی کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میں ہی غلط نہیں، وہ ان کی عادت ہے، آپ بس ایکسپٹ کر لیں انہوں نے ایسا کرنا ہے، اور پہلے سے آپ سوچ کے رکھیں انہوں نے ایسے ہی جواب دینا ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ کوئی پلان بناتے ہیں، گھر میں بتاتے ہیں کہ آج ہم فلاں جگہ چلیں گے، اچھا سارے بچے راضی ہو جاتے، ایک کہتے میں نے نہیں جانا۔ اگر آپ نے پہلے سے یہ سوچ رکھا ہے نا کہ اس نے ایسے کہنا ہے تو پھر آپ ہرٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے پہلے سے اس سے کیا توقع رکھی کہ یہ ایسا ہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب ملتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی آپ کے اندر عیب نکالتے ہیں، کوئی خامی نکالتے ہیں، آپ کی کوئی غلطی یاد کراتے ہیں، آپ تو ملتے ہی نہیں، آپ تو یہاں ہوتے ہی نہیں، آپ تو ایسا ہے اور آپ تو ویسا ہے، یعنی تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب وہ آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ پہلے سے کیا سوچ کے رکھیں گے؟ جب پتا ہو نا ڈاکٹر نے سوئی لگانی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ایک سیکنڈ کی بات لگے گی، بس یہ تو ہونا ہے ابھی، تو آپ پہلے سے تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے آپ ذہنی طور پہ پہلے سے ہی تیار ہو جاتے رہے، انہوں نے ایسی جلی کٹی باتیں کرنی ہے، یہ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، ان کا یہ سٹائل ہے، ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے، ان کی ہسٹری ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، اتنا مائنڈ کرنے کی کیا ضرورت، اتنا سر پہ سوار کرنے کی کیا ضرورت، یہ تو ایسا ہی ہے۔ کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے نا پھر ہم بحث شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، پھر ہم اس بات کو سوچتے 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 اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے تو کبھی کبھی پالا پڑتا ہے نا، الحمدللہ ایسے لوگ اللہ بچا کے رکھے، اور کچھ لوگوں سے تو روز پڑھنا ہوتا ہے، روز ہی ان سے کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہوگا یہ ایسا ہی ہے، ایک کان سے سونا دوسرے سے نکالا، اپنا کام کیا، یہ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ پھر کیوں ہوتے ہیں زندگی میں؟ وہ میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا، آزمائشیں کیوں آتی، ہمیں کیا بنانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں اسٹرانگ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تو بہرحال تقدیر پر ایمان ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کوئی بھی شخص جو تقدیر کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مطلب کیا قضاء اور قدر کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورا یقین رکھے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہا ہے،
اللہ کے فیصلے ہیں یہ. اب مثلاً آپ اپنی شادی پہ پریشان ہیں یا آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوا, آپ سوچتے ہیں میرا اس شخص سے کیوں پالا پڑ گیا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا, یہ ہونا تھا ہو گیا, کیوں ہوا اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے. لیکن اگر آپ غور و فکر کریں تو آپ کو اس حادثے یا اس مسئلے کے پیچھے کئی فوائد بھی نظر آئیں گے کہ اگر وہ مسئلہ نہ ہوتا تو آپ آج یہاں نہ ہوتے. آپ کو بنانے میں آپ کے مہربانوں کا حصہ بھی ہے جنہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی, آپ کو بہت کچھ دیا, اور آپ کو آج جو آپ ہیں وہ بنانے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی. اگر وہ کھڑی نہ کرتے تو آپ اتنے اسٹرانگ نہ ہوتے, آج آپ یہاں نہ ہوتے, آج آپ یہ نہ ہوتے جو آج آپ ہیں. تو یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا, اللہ کا فیصلہ تھا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ پر اعتماد کرتا ہے, اللہ کے فیصلے کو صحیح سمجھتا ہے, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے, اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے, وہ اسی کے اندر سے خیر نکال لیتا ہے, وہ اس کے مثبت رخ کو دیکھنے لگتا ہے. تو عربی زبان میں 2 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, قضاء اور قدر. قضاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو پورا کرنا, مکمل کرنا, قضاء. جیسے نماز قضاء کر لی, کیا مطلب ہے, اور چھوٹ گئی تھی تو اب آپ نے کیا کیا, پوری کر لی, مکمل کر لی. قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا, تقدیر لکھنا. تو تقدیر یا قدر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں جو تقدیر لکھی, اور اللہ کو اس وقت سے پتا تھا کہ کس سچویشن میں کون کیا کرے گا, اور اللہ نے وہ سب کچھ, نہ صرف یہ کہ اس کو علم تھا بلکہ وہ علم لکھ لیا, قلم پیدا کی اور اس کو کہا لکھ لو سب کچھ, اور اس نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی. تو یاد رکھیے کہ اس قضاء و قدر پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے, اور اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن ہی نہیں. تو جہاں تک مصیبت یا بیماری کا تعلق ہے, اس کے حوالے سے تقدیر پر ایمان رکھنے کے 10 اصول یا 10 قاعدے ہیں. یعنی قضاء و قدر میں جو مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, اس کے بارے میں 10 باتیں یاد رکھیں. نمبر 1, اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے, اللہ کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, اور آتا نا کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے. دوسری بات, کائنات میں واقع ہونے والا ہر خیر اور شر اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے. یعنی اس کائنات کے اندر جو بھی خیر ہوتا ہے یا شر ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے, اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی کام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر واقع نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا ہو گئی یا واقع ہو گئی, یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ جو مجھے پہنچا, یعنی کوئی بیماری آئی ہے مجھ پہ, یہ ٹل نہیں سکتی تھی, اور جو نہیں لگی مجھے, مثلاً کووڈ کی مثال, کووڈ آیا, کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا, کیا ہوئے, دنیا سے چل بسے, اچھے بھلے صحت مند جوان لوگ. کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا اور وہ بچ گئے, کچھ لوگوں کو کووڈ ہوا ہی نہیں, انہوں نے ویکسین لگوا رکھی تھی, حفاظتی تدبیریں کی ہوئی تھی, بچ گئے. کچھ لوگوں نے حفاظتی تدبیر بھی کوئی نہیں کی تھی, ان کو کووڈ نہیں ہوا اور وہ بچ گئے. اب یہ اتنے قسم کے لوگ جو ہیں, یہ کیا ہوا, جس کے لیے اللہ نے دنیا سے جانا لکھا تھا وہ چلا گیا, اور جس کے لیے صحت لکھی تھی وہ صحت مند رہا, اور جس کے لیے بیماری لکھی تھی وہ بیمار ہوا. ایسا کیوں ہوا, اس کے لیے یہ یاد رکھیے. نمبر 3, تقدیر میں لکھا ہوا اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے, اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. مجھے کووڈ ہوا, اس کے پیچھے کوئی حکمت تھی, کوئی وجہ تھی جو مجھے نہیں معلوم, اللہ کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کوئی بھی کام فضول میں نہیں کرتا, بیکار نہیں کرتا. جیسے آتا نا, وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا, بے مقصد نہیں کیا. کوئی کام اللہ تعالیٰ کا بے مقصد نہیں, ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہے. اسی طرح ہماری پیدائش, صحت مند لوگوں کی پیدائش اور اسپیشل نیڈز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی پیدائش, جیسے ڈاؤن سنڈروم والے بچے ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کر دیا. ایسے ہی اچھے بھلے انسان کو بھی ایسے بیکار, اور جو اسپیشل بچہ ہے اس کو بھی کیا ایسے بیکار پیدا کیا ہوا ہے.
نہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہے، اس کے پیچھے بھی حقیقت ہے. اب جو چیزیں تو اچھی اچھی ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اس میں تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نے بڑا اچھا کیا، اللہ کا فضل ہے. لیکن کچھ چیزیں ہمیں اپنے حق میں شر محسوس ہوتی ہیں. مثلا آپ کے پیسے بیگ یا آپ کا سیل فون بیگ سے چوری ہو گیا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس پر پریشان نہ ہو. میں نے آپ کی سب سے محبوب چیز کا ذکر کیا، تو محبوب چیز کے کھونے پر آج کل تو لگتا ہے کہ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو شاید اس کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنا اس کا موبائل کھو جانے پر اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی ساری زندگی اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے، اس کا جینا مرنا اسی کے ساتھ وابستہ ہے. خیر، اب یہ ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا. سوچئے آج صبح سے اب تک کون سی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہوگی نا؟ کوئی. یہ ہر روز ہوتا ہے. دن میں سارے کام ہماری پسند اور مرضی کے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بھئی اللہ کی دنیا ہے، اللہ کی مرضی چلے گی، میری تھوڑی چلے گی، یہ تو ہونا ہے، یہ نہیں مرضی کا ہوا، چلو آگے چلتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. ہمیں پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. ہم ناخوش کب ہوتے ہیں؟ ہم غمگین کب ہوتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے اپوزٹ ہوتی ہیں. ہم کچھ چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیسے لیا جائے؟ تو نمبر 4 پوائنٹ یہ ہے کہ بظاہر نظر آنے والے شر میں بھی خیر ہوتا ہے، اس میں بھی خیر ہے. یعنی آپ کو جو چیز پسند نہیں آئی، نہیں آ رہی، نہیں آتی، وہ کیوں ہوئی آپ کی زندگی میں، اس میں بھی کوئی خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوگی. میں تو نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو، لیکن اب ہو گیا تو کوئی وجہ ہوگی، اللہ کو پتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بدلے میرے گناہ مٹ جائیں، میرے درجے بلند ہو جائیں، میرے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. چیزوں کو خالص کرنے کے لیے تپانا پڑتا ہے، تو مرضی کے خلاف چیز ہوتی ہے تو ہمیں تپ چڑھ جاتی ہے نا، غصے سے نیلے پیلے ہو جاتے ہیں. یا پھر انسان میچور ہوتا ہے، پکا ہو جاتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا، تو مٹی کے برتنوں کو پکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھٹی میں چڑھاتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے ہیں، اور وہاں سے وہ پک کے نکلتے، پھر وہ زیادہ بہتر کام کرتے. اگر کچی مٹی کے گلاس میں پانی ڈالیں گے کیا ہوگا؟ سارا کچھ پگھل جائے گا. تو جب تک آپ پر مشکل نہیں آتی، آپ کچی مٹی کے گھڑے ہیں جو ایک ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائیں گے. لیکن پہلے جب کچے تھے نا، ٹوٹ کے پھر بنایا گیا، پھر کچے، پھر وہ کیا ہوتی ہے، مٹی بھی زیادہ میچور ہو جاتی ہے، جو بار بار گوندی جاتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، جس چیز کو بار بار گوندے وہ اتنی زیادہ اسموتھ ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قابل ہو جاتی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے بھی تو ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند نہیں تھی، اور پھر ہوا یہ کہ جب اس کا نتیجہ نکلا تو وہ ہمیں بڑا ہی پسند آیا. ایسا ہوتا ہے نا، گھر والوں نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا اور آپ کا بالکل دل نہیں تھا وہاں جانے کو، لیکن جب وہاں گئے تو آپ کو بڑا ہی اچھا لگا. مرضی کے خلاف گئے تھے، موڈ آف تھا، لیکن وہاں جا کے خوش ہو گئے. اور یہ میں نے اپنے بچوں پہ تجربہ کیا. مجھے جانا ہوتا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، شام کو مجھے کہیں نہ کہیں درس پہ جانا ہوتا تھا. گھر میں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں تھا، میں چھوڑ نہیں سکتی، تینوں کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا. اب ان کا ہوم ورک، ان کی کھیل، ان کی اپنی مرضی. میں کہتی تھی نو، ساتھ چلنا ہے، رونا دھونا. کہتی کوئی بات نہیں، چلو. اچھا جب انگلی پکڑ کے لے جاتی اور وہاں جا کے ان کو مزہ آنے لگتا، پھر میں آوازیں دیتی چلو واپس گھر. اچھا تھوڑا سا 5 منٹ ٹھہر، پھر نکلنا نہیں چاہتے تھے. وہاں ہم سب ایسے ہی بچے ہیں اندر سے، بظاہر چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن جب اس میں پڑھتے، مثلاً آپ میں سے کئی لوگ یہاں مجبوراً کورس میں ڈالے گئے، پش کر کے، دھکا دے کے، ہاسٹل میں نہیں رہ سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل لگتا ہے تو اینڈ آف دا ڈے اچھا لگنے لگتا ہے، وہ گھر لگنے لگتا ہے. پھر گھر واپس جانا مشکل لگنے لگتا ہے. ہم بھی عجیب انسان ہیں، ہمارے دل بدلتے رہتے ہیں، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں، ہماری چوائسز بدلتی رہتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلے ہم پہ چھوڑ دیتا اور ہر چیز ہماری مرضی کی ہوتی، دیکھیے دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. اگر زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی کی ہوتی تو کیا آپ بچپن میں اسکول جاتے؟ تو اسی طرح بہت سی چیزیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم سے کروا لی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ براہ راست کروا لیتا ہے یا کسی اور طریقے سے. تو بہرحال جب انجام سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ نے بڑا ہی اچھا کیا، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی کچھ چیزیں دنیا میں رہتے ہوئے بڑی تکلیف دہ ہیں ہمارے لیے. میں ہی کیوں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، میری صحت کیوں کمزور ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور اس کا اجر نظر آئے گا تو آپ اللہ کے فیصلوں پر جو پہلے ناراض تھے نا، اب انتہائی خوش ہو جائیں گے.
اور اس وقت تمنا کریں گے ایسی تو کچھ اور باتیں بھی ہو جاتی. ہمیں کیا پتا تھا کہ اتنا اچھا انجام ہے اس کا. صبر کرنے والوں کا اجر کتنا ہے بے حساب. یقین شک کی وجہ سے بہت سے کام ہم نہیں کر پاتے، لیکن جب یقین ہوتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں. 5ویں چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے. مالک وہ ہے نا، جب آپ کسی بھی چیز کے مالک سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں، آپ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لیں. وہ کہتے نہیں مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے جھگڑا کرتے ہیں، نہیں تم غلط ہو. مثلاً آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، آپ اس کا بیڈ روم دیکھتے ہیں، آپ اس کو مشورہ دیتے دیکھو یہ نا بیڈ کو اس طرف نہیں اس طرف لگا کے رکھو. وہ کہتے نہیں مجھے یہی پسند ہے. کیا آپ مزدور بلا کے اس کا کمرہ سیدھا کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. آپ کیا کہہ کے چھوڑ دیتے بھئی تمہارا گھر جو تمہاری مرضی تم کرو، میں تو بس مشورہ ہی دے سکتی تھی. اس کائنات میں کوئی چیز ہماری نہیں ہے. میں صبح واک کر رہی تھی، زمین پہ چل رہی تھی، میں سوچتی تھی اللہ یہ زمین آپ کی ہے، آپ نے مجھے اجازت دی ہے، میرے لیے آسانی کی کہ میں اس پہ چل سکوں. یہ میری تو نہیں ہے، نہ یہ زمین میری، نہ یہ وجود میرا. یہ وجود بھی اللہ کی امانت ہے میرے پاس. نہ یہ موسم میری مرضی کا، اس میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے، یہ سارا کچھ آپ کا ہے. پھر بھی آپ کتنے اچھے ہیں کہ آپ نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، چانس دیا ہوا ہے کہ میں آپ کی دی ہوئی چیزوں کو انجوائے کر سکوں. تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ کے فیصلے برے نہیں لگتے، کیونکہ وہ مالک ہے نا، جو چاہے کرے. یفعل ما یشاء. چلیے کسی کو چھوڑیں، آپ جس چیز کے مالک ہوں آپ کیا چاہتے ہیں جو وقتی ملکیت میں ہمیں چیزیں دی ہوئی. مثلا یہ کتاب آپ اس کے مالک ہیں، اپنی کتاب پہ آپ اس پہ جو چاہے لکھیں، چاہے تو کچھ نہ لکھیں. کوئی آپ پر اعتراض کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ میری کتاب میری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں؟ تو اللہ ہی کی پیدا کردہ دنیا، اللہ ہی مالک، اسی نے بنایا، اسی نے سمیٹنا ہے، اسی نے لپیٹنا ہے. ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، وہ اسے ایکسپٹ نہیں کر پا رہے. بھئی اللہ نے دیا تھا نا، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے دیا، اس نے کہا جلدی واپس لے لو، لے لیا، بس اس کی مرضی ہو گیا. تو رب کے فیصلوں پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ سب چیز اسی کی ہے. 6 بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی فیصلہ ہمیں پسند نہیں آ رہا تو اسے اپنے حق میں ظلم نہ سمجھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا سخت قسم کا الزام لگا تھا، جس سے سارے مسلمان متاثر ہوئے تھے. مہینہ بھر مدینہ کی فضا جو تھی وہ بہت ٹینس رہی تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے تھے. جب سارا واقعہ گزر گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں، تو اس میں ایک آیت تھی لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم. سبحان اللہ. اس آیت نے تو میری آنکھیں کھول دی. قرآن ایسے ہیل کرتا ہے نا، زندگی کا اصول بنا لیا. جو چیز اچھی نہیں لگی کہا لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم. اس کڑوی دوا میں تمہارا علاج ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہی ہوا تمہارے ساتھ، کوئی بات نہیں. یہ ایکسپٹنس ہوتی ہے. ایسی چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا جو مزاج پہ، موڈ پہ، طبیعت پہ، نفس پہ بہت بھاری ہوتی ہیں. اب آپ سوچئے کون سی چیز آپ کو بہت بادر کرتی، کیا چیز اچھی نہیں لگتی؟ یعنی کوئی بیماری ہے، کوئی انسان ہے، کوئی فائنینشیل صورتحال ہے، اس کی تنگی ہے، آپ الجھتے رہتے ہیں اور کبھی سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے، وائی می، اور نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا یا ظلم ہو گیا. نہیں، اللہ ظلم نہیں کرتا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی ایک ون سنگل چیز پر بھی، نہ انسان، نہ حیوان، نہ کسی پہ بھی اللہ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ انصاف پسند، انصاف کرنے والا حاکم ہے. 7ویں چیز، کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے؟ مانتے ہیں؟ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، ماؤں سے بھی زیادہ، باپوں سے بھی زیادہ. کتب علی نفسہ الرحمہ. اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے. لہذا تقدیر جو بھی ہے، ہمیں پیش آنے والے مصائب ہیں، خیر ہے، شر ہے، وہ سب اس کی رحمت ہے. جب یہ یقین ہو نا اللہ بڑا مہربان ہے، وہ مہربانی کرے گا، تو مشکل چیزیں آسان لگنے لگتی. 8ویں بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. جب اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی مالک ہے، تو پھر کیا ہے؟ وہ جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے بنائے، جیسا چاہے کرے. 9ویں بات یہ ہے کہ دل بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں.
کائنات میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، وقت ایک سا نہیں رہتا، لہذا جب مصیبت آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہے ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں. اور سی سا دیکھا ہے کبھی؟ سی سا کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایک اوپر ہو جاتا ہے کبھی دوسرا. اگر ایسا نہ ہو تو کوئی کھیل ہوتا ہے؟ پھر کوئی کھیل کھیل سکتا ہے؟ آپ اوپر ہی چڑھے رہیں اس میں بھی تنگی ہوتی ہے، یا آپ نیچے ہی بیٹھے رہیں؟ نہیں، زندگی کا لطف اسی میں ہے، اوپر نیچے ہونا. یکسانیت نہیں ہے زندگی میں. تو بدلتے حالات کو ایکسپٹ کیا کریں. تبدیلی قبول کرنے والا خوش رہتا ہے. کچھ لوگ تبدیلی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چینج از ڈیتھ، ان کو اتنا مشکل لگتا ہے. لیکن جو لوگ بدلتے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کو اپنے لباس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی، اپنے باقی چیزوں میں کرتے ہیں نا. تو اسی طرح آج اگر کوئی نعمت ملی ہے تو ضروری نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی، بس جتنے دن ملی ہے اتنے دن اچھے سے استعمال کر لیں. اور استعمال کی جتنی چیزیں ہیں وہ سبھی آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان کو نیا بھی رکھیں، پرانا نہ ہونے دیں، تو ان کے ڈیزائن پرانے ہو جاتے ہیں. اب جیسے سونا ہے، سونا خود پرانا نہیں ہوتا کبھی، لیکن جس طرح گھڑا ہوا نا وہ ڈیزائن بدل جاتا ہے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہی پہنتے رہتے ہیں. مجھے یاد ہے میری امی کی شادی کا جو زیور تھا نا، اس میں جو کانٹے تھے نا وہ پتہ نہیں کتنے لمبے سے عجیب سے تھے، تو کبھی کبھی پہنتی تھی. تو وہ بچے چھوٹے تھے نا، ان کے کھینچ لیتے تھے کان. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی شادی پر ویسے کانٹے، ویسی گانی اور ہار. ٹرینڈز بدل گئے، ڈیزائن بدل گئے. اور لیٹلی تو اب آپ دیکھیں سونا اتنا مہنگا ہو گیا کہ سب لوگ آرٹیفیشل پہ آ گئے. کام چل رہا ہے نا، ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے نا. اب ایسا ہی ہے، کبھی آپ صحت مند ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو چلنا بھی سہارے کے بغیر مشکل ہو جاتا ہے. اب جو اس کو ایکسپٹ نہ کریں، یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا، میں تو اتنی ایکٹیو تھی، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، کیوں، تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آپ ایکسپٹ کر لیں گے کہ بدلتے حالات میں خیر بھی ہوتی ہے اور کبھی شر بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اور 10ویں بات یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلوں پہ صبر کرنا سیکھیں. تقدیر پر ایمان صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لہذا جو صبر کرے گا وہ تقدیر کے فیصلوں پر اللہ کو الزام نہیں دے گا، اور مومن پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون آدمی ہے جو مجھ سے 5 باتیں حاصل کر لے اور ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے. سن لی اتنی بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے لے. آپ سمجھے یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے. 5 باتیں لے لے، ان پر عمل کرے، یا کم از کم کسی شخص کو بتا دے جو ان پر عمل کرے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کروں گا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور انہیں شمار کرنے لگے. ان میں سے ایک بات، صرف ایک ہی بتاؤں گی تاکہ آپ وہ شیئر کر سکیں. اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. اب اللہ کی تقسیم کیا ہے؟ کسی کو زیادہ رزق دیا، کسی کو کم، کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں، کسی کی اولاد ہوئی، کسی کی نہیں، کسی کو بیٹیاں ملی، کسی کو بیٹے ملے، کسی کو دونوں ملے، کسی کو کچھ بھی نہ ملا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم. اس پہ کیا کرنا ہے؟ راضی رہنا ہے. اس میں بھی خیر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ایک تو آزمائش کے لیے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بیماریوں سے آزمایا. نیک لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، لیکن جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ وارننگ دینے کے لیے آتی ہیں، تیار ہو جاؤ. انسان دنیا کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے نا، ہم سب کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ہم موت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. وہ آتی ہے تاکہ ہم تیاری کر لیں ذرا، لیکن ہم اس تنبیہ پر، وارننگ پر توجہ نہیں کرتے. تیسری چیز یہ کہ بعض اوقات کوئی تکلیف اللہ کا عذاب ہوتی ہے، کسی گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے. تب کرنا کیا چاہیے؟ وجہ کوئی بھی ہو، ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا، کرنا کیا چاہیے؟ پھر سب سے پہلے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دعا کے ذریعے مصیبت سے نجات پانی چاہیے، اور اسی لیے شفا کی دعائیں آپ کو بتائی گئی. کسی بھی بیماری میں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کے ساتھ ساتھ صبر کرے. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. ہماری مشکل کیا؟ ہم کہتے ہیں بس جلدی سے کوئی چیز ہو، جو ہم نے مانگا نا فوراً حاضر کر دیا جائے. پہلے بھی لوگوں کے اندر جلد بازی تھی، لیکن اس جلدی کی دنیا نے اب بہت زیادہ مزاج خراب کر دی. ہر چیز جلدی چاہتے ہیں. بہت دعا کر لیے، دعا قبول نہیں ہوتی، اب کیا کریں؟
اب روئیں دھوئیں پھر اور کیا باقی ہے پھر کرنے میں، کیونکہ آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا اور کرنے کے کام بہت ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے ساری توجہ پریشانی پہ رکھی ہوئی ہے، رونے دھونے پہ رکھی ہوئی ہے. تو صبر مصیبت سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. مصیبت اپنی جگہ ہی ہوتی ہے لیکن آپ صبر کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر لیتے ہیں، آپ اس فیس سے نکل آتے ہیں، اس کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ میں سے کوئی ہے جو تکلیفوں کی پرواہ چھوڑ دے؟ میں نے نہیں پرواہ کرنی، یا سر پہ سوار رکھے، دو میں سے ایک کرنا پڑے گا. یا پرواہ نہ کریں یا سر پہ سوار کریں، کیا بہتر ہے؟ سر پہ سوار کریں. تھک جائیں گے سر پہ رکھ کے، سارا دن اسٹاف سر پہ رکھتے ہیں نا، گھر جا کے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اتنا سا تو بوجھ اٹھا نہیں سکتے، مصیبتوں کے بڑے بڑے بوجھ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا. ایوب علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کی بیماری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دیتے انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صابر پایا. پھر آپ دیکھیے آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پہلا کرنے کا کام کیا تھا؟ دعا. دوسرا صبر. تیسرے نماز. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل اور غم تکلیف دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، فوراً نماز میں لگ جاتے. اور ہم تو فرض نمازیں بھی پوری نہیں کر رہے ہوتے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز توبہ. توبہ استغفار. آگے آ رہی ہیں استغفار کی دعائیں، شرعی اذکار، شفا کی دعائیں، اور ایک بڑی اہم چیز دوسروں کی مدد میں لگ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مومن کی دنیاوی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا. اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. اللہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ نے کیا شروع کر دیا؟ اوروں کی مدد شروع کر دی. ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ وہ کہاں، کس وقت، کب، کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے. یہ اپنی سوچ بنا لے، اپنا ایم بنا لے زندگی کا. انتہا درجے کا دوسروں کا خیر خواہ. کوئی موقع نہ جانے دیں کہ جس میں آپ کو کوئی اپرچونٹی ملی ہو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی اور آپ اس کو سستی کے مارے نہ کریں یا کسی انتقام کی وجہ سے نہ کریں. میں کیوں کروں، اس نے بھی تو نہیں میرے لیے کیا تھا. گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن قرآن پڑھنے والی بہنوں کے اندر کیا ہونا چاہیے کہ اگر بھائی نے کوئی کام کر کے نہیں دیا تو بھی کیا کریں؟ اس کا کام کر دیں، ہلکے سے کر دیں. سوچیں گے کریں کہ نہ کریں. کیا چیز آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی خیر جاری رکھے؟ اللہ پر ایمان، وہ ہے نا، میں تو اس کے لیے کر رہی ہوں، وہ میری مدد کرے گا، اس نے مجھے آسانی دینی ہے، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کر رہا. اصل مشکل یہ نا ہم اسی بندے سے بدلہ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ بھلائی کی تھی نا، یہیں سے خیر نکلنی چاہیے. تو کیا ساری بھینسیں دودھ دیتی؟ بھینسوں پہ ایک وقت آتا ہے نا وہ دودھ دینا بند کر دیتے تو دودھ سوکھ گیا. پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا کہ نہیں. اب تو ہر چیز اتنی آرٹیفیشل ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب بھینس دودھ دیتی اور کب نہیں دیتی. ایک ڈبے کا دودھ لے آتے ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض کہ وہ دیں کہ نہ دیں، وہ ہمیں آرٹیفیشل کچھ کھلائے پلائے کچھ کریں. ہمیں تو دودھ چاہیے بس اتنا روز، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا روز 1 گلاس پیو تو اس لیے پینا ہی پینا ہے. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس بھینس کو ہم چارہ کھلائیں وہ بھینس ہمیں دودھ بھی دے. وہ دے گی اپنے وقت پہ، ایک دن دے گی اگر وہ بانج ہی نہیں ہو گئی. کیونکہ بھینس بھی کب دودھ دیتی ہے؟ جب وہ بچہ پیدا کرتی، اس مرحلے سے گزرتی پھر دودھ دیتی. اور آپ چاہتے ہیں وہ بچہ پیدا کیے بغیر ہی دودھ دے. یہ فطرت کے خلاف ہے. تو جو لوگ فطرت کے خلاف چلتے ہیں وہ کبھی چین نہیں پا سکتے. غور کیا کریں، ایک نظر پیدا کریں. آپ کے رویے آپ کی نظر کے مطابق ہوتے ہیں. آپ کس نظر سے کس چیز کو دیکھتے ہیں. یقین مانے ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، 2 مختلف لوگ مجھے 2 الگ الگ طرح کی رپورٹ دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ ایک بالکل مثبت انداز سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بالکل الٹ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو. فرق کس چیز کا ہے؟ نظر کا. اس کو تناظر بھی کہتے ہیں. آپ کس تناظر میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. تناظر کہتے ہیں پرسپیکٹو. آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے، آپ کی نظر کیا ہے. وہ بڑی مشہور سی کہانی ہے نا کہ ایک شخص نے کھڑکی کے باہر جھانک کے دیکھا تو اس کو ستارے نظر آئے، اور دوسرے نے دیکھا تو اس کو کیچڑ نظر آیا نیچے. جس نے اوپر دیکھا تھا اس کو ستارے دیکھے اور جس نے نیچے دیکھا تھا اس کو. تو کچھ لوگ نیچے ہی دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر دیکھتے ہیں. نگاہ بلند، سخن دل نواز، اور کیا؟ جان پرسوز. ٹھیک ہے نا. یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں. نگاہ بلند، ستارے دیکھنے شروع کریں.
ٹھیک ہے، نگاہ بلند کر لیں، سخن دل نواز کر لیں. آپ کا کیا گھستا ہے اگر آپ جس سے ملے السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا، آپ خیریت سے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، اچھے سے بات کر لیں، اچھے سے سلام کر لیں. کچھ نقصان ہے؟ آپ دیکھیں گے کسی مجلس میں آپ جاتے ہیں نا، ایک انٹر ہوتا ہے نا السلام علیکم، سب کو سلام کرتا ہے. ایک داخل ہوتا ہے رونی صورت بنائی ہوئی ہے، بس جا رہے ہیں، جا کے ایک طرف بیٹھ گئے تھکے ہارے. تو سخن دل نواز کر لیں، ہر وقت جلی کٹی نہ سنائیں، اپنے کارنرز گول کر لیں. تیکھے کارنر ہوتے ہیں، جیسے کتاب کا یہ کارنر کیا ہے، تیکھا ہے، یہ لگے گا تو کیا ہوگا، چوٹ لگے گی نا، چبھے گا. تو چبھنے والے نہ بنے. اس کو اگر آپ گول کر لینا، یوں گولائی میں کاٹ لیں تو لگے بھی تو آپ کو چبھن نہیں ہوگی. تو کچھ لوگوں کے جو ایجز ہیں نا وہ بڑے تیکھے ہیں، اور جس کے پاس سے گزرتے ہیں نا اس کو لازماً چوب کے گزرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ کے گزریں گے کہ وہ مدتوں یاد رکھتے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پر سوز. جان پر سوز یعنی اندر سوز ہے. سوز کس کو کہتے ہیں؟ جلانے کو. یعنی اس کے اندر ایک تڑپ ہے، تڑپ کے لیے استعمال ہوا بیسیکلی. اس کے اندر تڑپ ہے کچھ کرنے کی، کچھ بننے کی، کچھ دوسروں کی خدمت کرنے کی، کچھ کسی کو فائدہ پہنچانے کی. اندر سے وہ بڑا ہی مخلص انسان ہے. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے. میر کاروان کون ہوتا ہے؟ لیڈر. رخت سفر کیا ہوتا ہے؟ زادرہ. یعنی جو لیڈر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ تین کوالٹیز بہت ضروری ہیں. اچھا، لیڈر سے مراد امریکہ کا لیڈر ہی نہیں ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ کلکم راع. ہر شخص کہیں نہ کہیں لیڈر ہے. کہیں آپ ماتحت ہوتے ہیں، کہیں آپ لیڈر ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لیڈرشپ کے رول کو خوبصورت بنانا ہے اچھی عادات کے ذریعے. تب آپ لوگوں کو انسپائر کر سکیں گے، تب آپ کے لیے لوگ صدقہ جاریہ بنیں گے، تب آپ کے لیے لوگوں کی یادیں اچھی ہوں. اللہ ہمیں توفیق دے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو سب سے بلند ہے. الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا. والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعی، وہ جس نے چارہ اگایا. فجعلہ غثاء احوی، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا کرکٹ کر دیا. سنقرئک فلا تنسى، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے. فذکر ان نفعت الذکری، تو آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے علیحدہ رہے گا جو سب سے بڑا بد نصیب ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. سورۃ الاعلی قرآن مجید کی بہت اہم سورتوں میں سے ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو عیدین یعنی دونوں عیدوں اور جمعہ کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. اور اگر عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہو جاتے، جیسے صبح عید کی نماز ہے، دوپہر کو جمعہ کی، تو بھی آپ ان دونوں سورتوں کو ہی نماز میں پڑھتے، یعنی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ. اسی طرح آپ نے یہ سورت ظہر کی نماز میں بھی پڑھی اور فجر کی نماز میں بھی. اور وتر کی پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے اور اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، یا اس میں جو میسج ہے ہم سب کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں، اس کو بار بار پڑھتے ہیں. اور خصوصاً بڑے اجتماعات میں، بڑی گیدرنگز میں، جیسے جمعہ کی گیدرنگ بڑی ہوتی ہے، عید کی بڑی ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سورۃ الغاشیہ جس میں آخرت کا بہت ذکر ہے اس کا ریمائنڈر دیا کرتے تھے.
بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے کہ انسان کی نیچر میں بھولنا، ایک چیز ایک وقت میں سوچتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کسی دوسری جگہ پر ہوتا ہے تو وہ پچھلی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ بات کتنی ہی زیادہ ہمارے دل کو لگی ہو، چاہے غم ہو، صدمہ ہو، دکھ ہو، کوئی ہرٹ ہو، تکلیف ہو یا خوشی ہو، ہر بات شروع میں بہت زیادہ انسان کو محسوس ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس کو بھولنے لگتا ہے. اور اس میں بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ اگر انسان ہر بات ہر وقت اس شدت کے ساتھ یاد رکھے تو جینا مشکل ہو جائے. تو اس کا پھر فائدہ کیا ہے کہ انسان بار بار ایسی صورتوں کو پڑھتا رہے، یاد کرتا رہے. تو آج کی مجلس بھی دراصل ایک یاد دہانی ہے میرے لیے، آپ سب کے لیے. اس میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام سے تسبیح کیجیے یا اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے، وہ رب جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی تمام مخلوقات سے اوپر عرش ہے اور عرش کے بھی اوپر ہے اللہ رب العزت. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہاں درخت میں بھی ہے اور سمندر میں بھی ہے، اور ادھر نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے یہ بات. اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور یہ ہماری فطرت میں بھی ہے. اگر ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ فوراً اوپر کی بات کرے گا کہ اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے یا جو مقام ہے یا جو قدر ہے یا جو محبت ہے، تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچیں تو بلندی کے بارے میں، اونچائی کے بارے میں، اوپر ہونے کے بارے میں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. پھر اسی طرح عرش کی بلندی کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کے مقام کی بلندی کو دیکھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دہرا لیں کہ ہمارے اوپر کی بلندیاں کتنی ہے، یعنی ہمارے اوپر کیا کچھ ہے. سب سے پہلے تو یہی کہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اور یہ آسمان صرف ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جن کا ذکر سورۃ نوح میں بھی آتا ہے، خاص طور پر کہ یہ طباق ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا. طباق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، یعنی کتنا اونچا ہے. اور پھر ان 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں سب سے بلند ترین چیز جو نظر آتی ہے وہ آسمان ہے. تو جنت میں ایک درجے سے دوسرا درجہ. اچھا، دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کسی اور چیز کے اعتبار سے، لیکن وہ درجے ان میں فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا. مگر جنت میں جو پہلے درجے پر ہوگا اس میں اور صرف اس کے نیکسٹ لیول میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ایک درجہ پانے کے لیے انسان کو پھر کتنی طلب، تڑپ، تمنا، نیت اور کوشش کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ، سب سے اوپر کا درجہ ہے. اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، یعنی اعلیٰ ترین مقام کا، کیونکہ جب انسان اعلیٰ کا سوال کرے گا تو پھر کوششیں بھی اپنی اعلیٰ کرنا شروع کرے گا. مجاہد ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ مریم میں آتی ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی دیکھیے کہ وہ فاصلہ بذات خود پھر اور بہت اونچا ہے. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا جہاں لوح محفوظ پر لکھنے کی قلم کی آواز سنی تو کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ حجابہ نور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے جو چہرے کی صرف ایک کرن، یا وہ کہنا چاہیے کہ وہ جو لائٹ ہے وہ ہر چیز کو جلا کے رکھتے. تو کسی انسان کے اندر اتنا یارہ ہی نہیں. ایون موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے یا اس لائف میں دیکھ سکیں. ہاں، قیامت کے دن اور جنت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ طاقت بخشیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد جنت بھی ان کی نگاہوں میں بہت چھوٹی ہو جائے گی. یعنی سب سے بڑی، یعنی کہ ہائر آف ڈیلائٹ جو ہے ایک انسان کے لیے، کہ جس سے اس کی واقعی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے. اس سے کم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو انسان دیکھتا ہے، وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد اس کی قدر انسان کی نگاہوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھتا ہے، لیکن یہ سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک مومن اپنے رب کو نہ دیکھ لے. پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے لیے بیت المعمور کھول دیا گیا. اسے ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کعبہ کے اندر کسی طرح جائیں، تو معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو کھول دیا گیا. بس میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے. اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر کے باہر نکل جائے تو دوبارہ اندر واپس نہیں آ سکتے، یعنی قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی. ہم تو خوش قسمت ہے کہ ایک دفعہ حج عمرہ کر لیا اور پھر جانا چاہے تو پھر جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ رب اس پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں علم دیا گیا، نہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، نہ کوئی بحث مباحثہ. لیکن اتنا ہم دیکھ سکتے کہ عرش خود کتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو اس کے کانوں کی لو جو ہے، یعنی کان کا جو نچلا حصہ ہے، اس سے کندھے تک، شولڈر تک، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے. ایک فرشتے کے صرف، یعنی گردن ہی سمجھے اس کو، تو گردن اگر اتنی اونچی ہے تو وہ خود کتنا اونچا ہوگا، اور پھر وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 7ویں آسمان کے اوپر کتنی زیادہ اور بلندی ہے کہ جس کے بعد عرش آتا ہے، اور اس عرش کو پھر یہ فرشتہ جو اٹھاتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہے. ظاہر وہ بڑا ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا نا کہ جس کے پرے پھر وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اٹھائے ہوئے بھی ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایت میں کہ 4 ہیں اور بعض میں آتا ہے 8، اور قیامت کے دن تو فرشور 8 ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. پھر اسی طرح ان 7 آسمانوں اور عرش کے علاوہ کرسی کا ذکر بھی ملتا ہے. یہ کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے یا اس پر وسیع ہے. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہے جیسے بیابان میں کسی جنگل میں کوئی ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو. اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہی ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان ہو. یعنی پھر وہ کرسی جو یعنی 7 آسمانوں کے سامنے چھوٹی ہے، وہ عرش کے مقابلے میں پھر اتنی چھوٹی. یعنی عرش کی وسعت کو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے. تو اس لیے جب ہم اس کی تسبیح کریں، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور اس کی گریٹنس اور اس کی قدرت وہ ہمارے دل میں آنی چاہیے. صرف ہم ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے تسبیح کر کے ختم نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے دل میں، اپنے جذبات میں، اپنے زبان سے ذکر میں اس کو وہ مقام دے یا اس کی عظمت کو محسوس کیا کرے.
پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ان باتوں سے اور بہت بلند و برتر جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو بات کرتے ہیں جو اس کو زیب نہیں دیتی، اور پھر اسی طرح جو شرک کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں سے بہت اونچا، بہت بلند ہے، ابو ہے۔ جنہوں نے بھی یہ کہا تھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور پھر ہر کمزوری سے پاک ہے۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ نیند اور اونگ جو ہے انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے۔ کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہو، کسی بھی اعتبار سے، فزیکلی ہیلدی ہو انسان یا پھر دیگر کسی اعتبار سے بہت بڑا انسان ہو دنیا میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہم دیکھا ہوگا کہ کوئی ہمیشہ جاگ نہیں سکتا، بالآخر دن بھر کام کر کے آخر اس کو سونا ہی پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی تھکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اب بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، ہم تھکے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں۔ اس کے برعکس انسان ایک حد کے بعد تھوڑا سا بھی کام کر کے تھک جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی، وہ العزیز الحکیم ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، وما كنا عن الخلق غافلین، ہر لمحہ ہر ایک کو واچ کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے بھی برتر و بالا ہے، وما یظلم ربک احدا۔ تو حقیقت یہ کہ جتنے بھی اس کے نام ہیں، جتنی بھی صفات، یہ تو بذات خود ایک الگ باب ہے، ایک ایک نام پر انسان گھنٹوں لگا سکتا ہے، اس کی جو صفات ہیں، اور جتنا انسان ان کو جانتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا، کیونکہ آپ نے پھر تسبیح کرنے کا اپنی امت کو بھی حکم دیا تھا۔ تو آیت کہہ رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلی رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو، اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کہ ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو
سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں یا ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے. انہ کان حلیما غفورا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی. تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے، یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے. تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے. سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمائے کہ تمہارے یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتے ہیں. فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یاد کرتے ہیں. فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے. یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے. یعنی کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح یہ کلمات جو یہ تسبیح یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے. بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں جو رات ہوتی ہے جیسے موسم آتا ہے سن لائٹ کم ہو جاتی، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ ہونے لگتی. فرمایا کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی پڑھتا رہے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے.
اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے. تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی. پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے, اور ہر روز جان کا یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان کو. تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں, تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے, برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, صدقہ بھی شمار ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں, گناہ مٹتے ہیں, اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ و بحمدہ دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, اور سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے. پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں. پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں یعنی آخرت میں, اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے تسبیحات. جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی, سب بنو آدم کی, اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھی. تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں, اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی. تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے, اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں, دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے, لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے, تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے, خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو. پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں, رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا, کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں, پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے, میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں, میں تو حقیر بندہ ہوں, اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے. پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ, پھر 33 بار الحمدللہ. اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے. پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی, کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی, تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی یا کچھ, آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے. ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. میں تھک جاتا, میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی, لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں, سورۃ ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ و بحمدہ, یہ سبحان ربی جیسے بھی ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے, رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے, اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے. خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہیں آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹڈلی آتا ہے, تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ. اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر, اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے, کیونکہ انسان کی رنج غم دکھ پریشانیاں رزق کی تنگی ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے. تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ, کون ہے تمہارا رب, الذی خلق فسوی, جس نے پیدا کیا
اور پھر درست بنایا، یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے بھی. یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت سموتھ بنایا. والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ اگایا، نہیں صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، سنقرئک فلا تنسى. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوں یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں. اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ جیسے بہت سے لوگوں کو سورۃ یاسین یاد ہوتی ہے یا سورۃ الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے اس سورت پہ آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا. پھر ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے. اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن یہ آسانی کب ہوتی ہے؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی ہیں؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے. نمبر 1 تقوی. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے. اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا. تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی. اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ. لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا، اس کے اندر ایک خوشی کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا. اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور یہ تنگی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے. کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں. کوئی کسی طرح
بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے. تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجئے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے. اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کا بار ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. اور یہ سینہ کھولنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے، یعنی کہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائے. تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی ہے تو انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی. تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے. یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے، اور ان کی بہت سی زیادتیوں کو بھی وہ اتنا بڑا ہے کہ بس پھینکتے جاؤ اندر، پھینکتے جاؤ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے. تو ایسا شخص اپنے دل پہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہو. پھر وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر لوگ سننا چاہیں، قبول کریں تو آپ ان کو بتائیے، کیونکہ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفع المؤمنین. آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم جیسے اپنے ہی بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس وقت وہ لگتا ہے انہوں نے سنی نہیں یا وہ سننا نہیں چاہ رہے، لیکن اگر ہم نہ کہیں ان کو تو اس کو بھی وہ مس کرتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسے میں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں اس کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی، تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے کہتی رہیں گی، کیپ ٹیلنگ می. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہاں ہمیں فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، چاہے لینے والا بہت ریسیپٹیو نہ بھی ہو یا توجہ نہ کرے، ہوں کر کے لگے جیسے سنا کچھ نہیں. تو ہم نے دیکھو کہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہے نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں کئی باتیں کہتے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اور اس وقت ان کا فائدہ نہیں ہوا یا ہم نے اٹھایا نہیں ان باتوں سے، لیکن بڑے ہو کے پھر ہمیں یاد فلاں موقع پر مجھے یہ نصیحت کی گئی تھی، فلاں موقع پر یہ بات کہی گئی تھی. تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر فائدہ دیتی ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی بات ہے کسی کو بتانے کے لیے تو اس کو بتاتے رہیے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ شخص ویلیو نہ کرے لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب سے ڈرتا. نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ عموماً اس کو جس کا دل غافل ہو یا جو اس سے منہ موڑ جائے یا جو اس کا انکار کرے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو. یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، مائنڈ یور اون بزنس، ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، چاہے ہمیں اس وقت نہ بھی اچھے اریٹیٹ ہی ہو رہے ہو کسی کی باتوں سے، لیکن صبر کر جانا چاہیے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ بہت ہولناک اور خطرناک، جیسے رسولوں کی باتیں، ایمان لانے کی بات یا جو بنیادی فرائض کی ادائیگی کی بات ہے. فرمایا کہ جو بدبخت ہوگا وہ منہ موڑ جائے گا اور وہ پھر بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا. یعنی اشارہ ہے جہنم کی آگ کی طرف جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے. ایک حدیث سے صرف اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی ہولناک آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زیادہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے
اور اس کی سانس سب تک پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد لوگوں سمیت جل جائے. صرف سانس اتنا گرم ہوگا جہنم میں جانے والے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, بچا کے رکھے, کہ جو صرف سانس سب لوگوں کو جلا کے رکھ دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ اوپر بھی اور نیچے بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی, ہر طرف. اور جب وہ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا. کلما خبت زدناہم سعیرا. اور پھر وہاں موت نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا نا, جب کوئی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر برداشت کی قوت نہیں رہتی, وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر برداشت کی قوت بھی اتنی دے دی جائے گی اور انسان نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. کھال پہ کھال بدلی جائے گی تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس سے بچنے کے طریقے کیا ہے اب سورت کے آخر میں وہ بتائے گئے. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا, جس نے پاکیزگی اختیار کی, وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام ذکر کیا, وصلی پھر نماز پڑھی. تو 3 کام بتائے گئے. نمبر 1 تزکیہ, نمبر 2 ذکر اور نمبر 3 نماز. یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لازم پکڑ لینی چاہیے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تزکیہ. عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے اندر 2 چیزیں, ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا, صاف کرنا. جیسے مثال کے طور پر جب آپ اپنے برتن ڈش واشر میں ڈالنے لگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں, ان کو رنس کرتے ہیں اور پھر اس کو اندر رکھتے ہیں. تو پھر اس میں آپ سوپ وغیرہ ڈالتے ہیں جو بھی, اور وہ پھر اس کو دھوتا ہے اور وہ چمکا دیتے ہیں, صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو یہی تزکیہ کا عمل ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ 2 طریقوں سے کرے. نمبر 1 کہ اس کے اندر جو بھی کوئی ان فیلنگز ہیں کسی کے لیے, یا شیطانی وسوسے ہیں, یا اللہ کے بارے میں ایمان یا توکل میں کمی ہے, تو ان چیزوں کو باہر نکالے, اس شک کو اور شہوات اور شبہات اور خواہشات کو. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے دل کو مزین کرے, دل کو خوبصورت بنائے, بیوٹیفائی کرے. اور وہ ہوتا ہے ایمان سے, تقوی سے, اللہ کے توکل سے, اللہ پر توکل کرنے سے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے وہ ہم اپنے دل میں رکھیں, اور اس کی روشنی ایسی ہو کہ کوئی بھی شیطان کا وسوسہ آئے تو وہ اس کو ختم کر کے رکھ دے. تو یہ تزکیہ کا عمل جو ہے یہ انسان زندگی بھر جاری رکھتا ہے. تزکیہ دل کا بھی ہوتا ہے, تزکیہ زبان کا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے انسان ایسے الفاظ اور ایسے باتیں کرنا چھوڑ دے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو. پھر اسی طرح انسان اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا اہتمام کرے, پاکیزگی کا, اپنے لباس, اپنے جسم, اپنے رہنے سہنے کی جگہ, اپنے ہر چیز کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دوسری چیز یہ ہے وذکر اسم ربہ, اپنے رب کا نام لے, اپنے رب کا ذکر کرے. تو ذکر میں دعا بھی آتی ہے, تسبیح بھی آتی ہے, نماز بھی آتی ہے, قرآن بھی آتا ہے. سب سے پہلی چیز تو دعا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو اور اس سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرا تزکیہ کر دے, تو مجھے پاک کر دے, تو مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. پھر اسی طرح اس میں ذکر اور تزکیہ دونوں میں پھر کیا آتا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے چھپا کے کرے, یعنی ریاکاری سے بچے. امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں وہ فضیل بن ایاز کا ایک کوٹیشن لکھتے ہیں کہ جدید دور کی ریاکاری, یا دیکھیے کہ وہ 1000 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت کہتے ہیں جدید دور کی ریاکاری. کہتے ہیں پہلے لوگ تو ان کاموں کو دکھاتے تھے, شو آف کرتے تھے جو انہوں نے کیے ہوتے تھے, اور اب کے دور میں لوگ ان چیزوں کا شو آف کرتے جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اگر آج امام غزالی ہوں تو کیا کہیں کہ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ چیز تزکیے کے منافی ہے کہ انسان اول تو یہ کہ کچھ کرنے میں سستی کرے, اور اگر تھوڑا بہت کرے تو اس کا اشتہار بہت دے, اور پھر ان چیزوں کو بھی اپنے ذمہ لے لے, اپنے آپ کو کریڈٹ دے ان چیزوں کا جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں. پھر اسی طرح تزکیہ میں فائدہ دیتا ہے موت کو یاد رکھنا. انسان جب اپنے آخری گھر, اپنی منزل, اپنی کل کی زندگی کو دیکھتا ہے تو مسلسل کوشش کرتا ہے. آج کل آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر جنید جمشید کی
لائف کے اوپر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس، اس کے بیان، اس کے مختلف چیزیں، اس کی تصویریں، اس کی پہلی تصویریں، اس کے بعد کی تصویریں. تو آج صبح میری بیٹی نے کوشچن مجھے لکھا کہ ماما وائی پیپل لو ہم سو مچ، اور اتنا زیادہ اس کا ہر کوئی رو رہا ہے. پاکستان سے لکھا اس نے مجھے کہ ہر کوئی رو رہا ہے، کیا وجہ؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو کہ اس نے دنیا میں انسان جو ڈریم کرتا ہے نا، نیم ہو، فیم ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اتنا کچھ اس کے پاس تھا، اس نے وہ سب چھوڑ کے اپنی آخرت کے لیے ایک ٹوٹلی اپوزٹ لائف سٹائل اختیار کر لیا. اور اتنا بڑا چینج آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ہمیں چھوٹی سی بھی اپنی عادت بدلنی ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے دن رات اسی میں گزر رہے تھے. آخری اس کا آپ دیکھیں جمعہ کا خطبہ دیکھیں، اس کی نماز دیکھیں، آخری ٹویٹ دیکھیں، آخری بات دیکھیں، یعنی اور پھر کچھ ریسنٹلی کلپس میں نے دیکھے موت کا ایک جگہ ذکر کر رہا ہے کوئی. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک عام انسان بھی کرتا ہے تو اس کی بات بھی اثر کرتی ہے، مگر ایک ایسا شخص جب کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو بہرحال انسان تزکیہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ موت کو یاد رکھتا ہے. میرے پاس جو کچھ بھی وہ سبھی چھوڑ جانا ہے نا، تو کیوں نہ انسان اپنے ہاتھ سے دے، کیوں نہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. تو جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی تزکیہ کا عمل تیز ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی تزکیہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے نام کا ورد جو ہے وہ بھی تزکیہ میں مدد دیتا ہے. پھر اچھے دوستوں کی صحبت، اچھی کمپنی جس میں انسان نہ غیبت کرے نہ کرے. ایک اور چیز اس کے بارے میں جنید جمشید کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی کہ اتنے اچھے اخلاق کا تھا کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے کسی کی غیبت وغیرہ نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی برائی، نہ کچھ، نہ بلا وجہ کسی کو کریٹیسائز کرنا. ہم دیکھو بہت سے بعض اوقات ریلیجیس اسکالرز بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی کے اوپر تنقید شروع کر دی، کبھی کسی پہ، لیکن ہمیشہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کے بارے میں اچھے. میں کہتی ہوں انسان کا کیا جاتا ہے اگر وہ کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے اس کی تعریف شروع کر دے. اور جب آپ ایسا شروع کر دیتے تو آپ کا اپنا ہی دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اچھے دوستوں کی کمپنی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو لوگوں کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں، یہ انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، وہ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور نیک صالح ساتھی جو ہے اس کی مثال کستوری والے کی طرح ہے جو مسک بیچتا ہے، اگر وہ تمہیں نہ بھی دے تو اس کی خوشبو تو تمہیں ضروری ملے گی. پھر اسی طرح قرآن سے گہرا تعلق، یہ بھی انسان کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے شفا بھی ہے اور اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے. پھر شعور کے ساتھ نماز پڑھنا، نمازوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر اسم ربہ فصلی. تو دعا، تسبیح، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہیں؟ ذکر ہی کی قسم ہے، اور یہ سب تزکیہ میں مدد دیتے ہیں. فصلی، پھر خاص طور پر نماز، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے اللہ سے ملاقات ہے. بیسیکلی نماز میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے. خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ کے پیارے کون ہیں؟ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا. یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے زمین پر بہت سی آفتیں آنے سے رک جاتی ہیں، یعنی ان پیاروں کی خاصیت. اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے، سو آپ کی بیماری آپ کے گناہ ہے اور اس کا علاج اور دوا استغفار. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جس کے پاس بچنے کا سامان ہو، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے. آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے. اور آپ کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اس سے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا. اور فضیل بن نیاز کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ہلکا کر دے. بعض علماء کہتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کو سوائے حمد اور استغفار کے کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی. اور فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے. اور رابعہ الادبیہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں
ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں جس شخص نے ندامت اور شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا اس حالت میں کہ وہ نہیں جانتا تھا، یعنی استغفار کے ساتھ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا ضروری۔ اور ایک اعرابی کے بارے میں سنا گیا، وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے، یعنی میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور پھر بھی توبہ کرتا ہوں، اور میرے علم کے مطابق تیری کچھ عدگی عفو کے باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے عاجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ کتنی نعمتیں تجھ سے بے نیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں، اور میں اپنی فقیری اور محتاجی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں۔ اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اے ارحم الراحمین، میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم عفو و معافی میں ڈال دے۔ اور ابو عبداللہ البراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پانی کے قطرے اور سمندر کی جھاگ کے مثل گناہ ہوں اور آپ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ اس دعا سے پکاریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ دعا ہے، اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوف لک بہ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَأٍ أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمُ۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کے بارے میں میں نے تجھ سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھا، یعنی ایک دفعہ توبہ کی پھر دوبارہ وہی کام، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورا نہ کیا، یعنی پرومسز بریک کیے، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس عمل کے بارے میں جس کا میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا بس وہ دوسرے کے لیے ہو گیا، یعنی ارادہ تھا تجھے خوش کرنا اور میں دوسروں کی تعریف کی طرف چل پڑا، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے میرے اوپر کیا، پس میں اپنے گناہوں کے بارے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اے پوشیدہ و ظاہر کے جاننے والے، میں اپنے ان تمام گناہ کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نے دن کی سفیدی، رات کی تاریکی اور تنہائی اور کھلی جگہ میں پوشیدہ ہو کر اور ظاہر ہو کر کیے، یعنی کہیں پر بھی کیے، ان سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں تجھ سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کا استغفار ہے۔ لوگوں، تم لوگ استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ بندہ گناہوں اور عیوب سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ تم استغفار کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جب تم کوئی گناہ کر لو تو استغفار کرو، کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں توق پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت اور بربادی تمہارے سامنے آئے گی۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے، یعنی استغفار، یعنی استغفار ہوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم استغفار میں سستی کرنے سے بچو، اور اگر تم نے گناہ کے عہد و پیمان کو مقدم کیا تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت اور بخشش میں شک کرو گے۔ جس شخص پر اللہ کا انعام ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس کی روزی میں کمی ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے، اور جس کے سامنے کو غم اور مصیبت آ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے جو بلند و بالا عظیم ہے۔ ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو کبھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پر مصر نہ ہو، اور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت اور فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے۔ صبح و شام اعضاء اور جوارح کے بارے میں بطور شکر اور عافیت غور و فکر کرنا بھی اس کے گناہ سے استغفار کرنا، توبہ کے ذریعے ایمان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے عمل کرنا اور اپنے رزق کی اصلاح کرنا۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے، اگر اس کے کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگاؤ،
پھر اگر اس سے بھی عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول نہ رکھنے میں ہم کوئی عذر نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ درجات کو بلندی اور ترقی دینے میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ استغفار سے متعلق چند اشعار ہیں۔ استغفر اللہ من علمی و من عملی، میں اپنے علم اور عمل سے اللہ سے بخشش طلب کرتا۔ استغفر اللہ من طمعی و من عملی، میں اپنے لالچ اور امید سے اللہ سے بخشش طلب کرتا، یعنی مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ استغفر اللہ مما قد جنیت ومن ظلمی و جوری فی ایام الاولی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے اور ظلم اور جور سے جن کو میں نے گزشتہ ایام میں کیا ہے۔ استغفر اللہ مما قد خفی و بدا، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو پوشیدہ اور ظاہر ہے۔ وما تقرب به نفسی من العمل، اور اس عمل سے جس سے میرے نفس کو سکون ہو۔ استغفر اللہ من حسدی و من نقصی، میں اپنے حسد اور برائی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے ایسے بخشش مانگی کہ آج تک میں نے کسی سے جو کوئی حسد کیا اللہ اسے مجھے معاف کر دے؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی گناہ۔ ومن غروری ومن حولی ومن حیلی، اپنے غرور اور گھمنڈ اور طاقت اور ہیلا اور بہانہ سے۔ استغفر اللہ من حسی ومن نفسی، میں اللہ سے اپنے حصے ظاہری سے ادراک کی ہوئی چیز اپنے نفس سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اور جن چیزوں کو نہیں۔ استغفر اللہ من سری ومن عللی، میں اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہ سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من شرک علی خفیہ، میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ ومن فسوقی و اجرامی ومن ذللی، اور اپنے فسق و فجور اور جرم اور گناہ کے ارتکاب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من وہوی و وسوستی، میں اپنے وہم اور وسوسے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی یہ جو وسوسوں کا آنا ہے یہ انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے لگتا ہے، تو اس پر بھی اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور بن دسیسۃ نفس قد تخیل لی، اور بڑی سازش سے جو میرے دل میں برے وہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو۔ استغفر اللہ من کفر بنعمت منہ، میں اللہ سے کفران نعمت کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ للخیر والفضل والانعام سہل لی، جس کو اللہ نے بھلائی اور فضل اور انعام کے ساتھ میرے لیے آسان کر دیا۔ استغفار کی دعا۔ اے اللہ، میں اپنے ان تمام گناہوں سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر اسے کر بیٹھا، اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے اس وعدے کے بارے میں جو میں نے تجھ سے کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جسے میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے تیرے سوا کسی کے لیے آمیزش کر دی، اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا بس گناہ کر کے میں بیکاری ہو گیا، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم اور دائم اور غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے، ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا اور ہر وہ گناہ جن کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ استغفار سے متعلق کچھ اور اشعار ہیں۔ استغفر اللہ اہل العفو انزل لی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ربا رحیما مفید الخیر من ازلی، وہ رب جو ازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ من ایذاء الخلائق من الانس والجن والاملاک والصغل، میں اللہ کی مخلوق کی اظہار ازانی سے بخشش طلب کرتا ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور۔ استغفر اللہ من اتیان الشبہات، میں شک و شبہ کے آنے یا کھانے رزق میں، اول حرام اول مکروہ فی الاکل، مکروہ اور حرام سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من اظہار الحکم، میں اللہ سے اپنی حکمت اور عقل مندی کے غالب کرنے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات بڑی کر کے بیان کرنا۔ والقلب منی غدا بالقبح ذا شتلی، جبکہ میرا دل برائی اور گناہ کی وجہ سے بوجھل اور سخت ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ من بعد ومن بدع ومن بلاء ومن بغی ومن بخل، میں اللہ کی رحمت سے دوری اور ناتجربہ کاری اور مصیبت اور ظلم اور زیادتی اور بخیلی سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من بسط ومن بطر، میں مغرور ہونے اور حق کے انکار کرنے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ قد بدل علی بحور الخیر بالوشل، کیونکہ یہ دونوں میرے لیے خیر و بھلائی کے سمندر کو پانی کے قطرے میں تبدیل کرنے والے ہیں، یعنی گناہ جو ہیں وہ انسان کی نعمتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، جیسے سمندر کو قطرہ بنا دیتے ہیں۔ استغفار کے خزانے، اس کتاب میں یہاں اگر آپ نشان رکھ لیں نا تو صبح تہجد کے وقت اس ایریے کو کھول کے آپ یہاں سے استغفار کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت
وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت بسمک ربی فاغفر لی ذنبی۔ اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر اور حد سے تجاوز کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں۔ اے میرے رب تو میرے گناہ بخش دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ابوء بنعمتک علی وہذا ما جنیت علی نفسی، یا عظیم اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب العظیم۔ اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ، اور تیری نعمت کا میں اعتراف کرتا ہوں اور وہ جو میں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے، بس نہیں ہے کوئی ان بڑے گناہوں کو بخشنے والا مگر تو رب عظیم۔ یہ جو چھوٹے دلوں والے ہوتے ہیں، چھوٹی ذہنیت والے ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتے، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ اونٹنی والا قصہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ جب صحرا میں کوئی شخص اپنی اونٹی پہ سامان لے کے جاتا ہے اور وہاں آرام کرنے لگتا ہے تو اتنے میں اونٹی کہیں غائب ہو جاتی، اور پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اپنا کھانا نہ پینا ہے نہ سواری ہے، تو میں اس جنگل میں مر ہی جاؤں گا، تو اچانک اس کی اونٹی سامنے آ جاتی ہے اور وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اللہ کے بات غلط کرتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس ایکسائٹمنٹ میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب بندہ گناہ کر کے واپس آ جاتا ہے۔ صبح کا بھولا نہ شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جن کی میں نے تجھ سے توبہ کی پھر ان کو کر بیٹھا۔ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ثم لم اوف بہ، اور بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے تجھ سے کیا اور پھر پورا نہ کر سکا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ، اور بخشش طلب کرتا ہوں تمام اعمال کے بارے میں جن کو میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا اور وہ تیرے علاوہ دوسروں کے لیے آمیزش ہو گئے، یعنی نیت خراب ہو گئی۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ